الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت قریب ہے۔ اس میں اگرچہ اختلاف بھی ہے، بعض نے کہا کہ 26 یا 27 ذوالحج کو آپ کا وصال پر انوار ہے۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ جو ہیں وہ یکم محرم کو ہیں، تو اس لیے یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو باپ کی طرف سے تقریباً 9ویں پشت میں ان کا سلسلہ میرے نبی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ 9ویں پشت میں لوئی جو میرے نبی کے شجرے میں آتے ہیں نا، ان پر جا کر اور رکاب پر یہ شجرہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا یہ آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہے، بلکہ ہر سال ہی تقریباً سنا جاتا ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے آپ کا اسلام لانے کا واقعہ کیسی ہے اور کیا ہے۔ میں وہ عرض نہیں کر رہا، وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اس میں سے کچھ چیزیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا بیان کرنا ضروری ہے۔
اسلام کو ابھی غلبہ ملا نہیں تھا. یاد رکھیں اعلان نبوت کے تقریباً 6 یا 7 سال بعد سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. تو ابھی اسلام کو غلبہ نہیں ملا تھا. میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 دعائیں مانگی ہیں. ایک دعا یہ مانگی اور یہ دعا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3681 ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب قال وکان احبہما الیہ عمر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ایک مرتبہ دعا مانگی اے پاک پروردگار یا اللہ پاک پروردگار عمر دونوں عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے. 2 عمر کون کون سے تھے؟ ایک عمر بن ہشام ایک عمر بن خطاب. عمر بن ہشام کس کو کہا جاتا تھا؟ ابو جہل کو. ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا. یہ ہشام کا بیٹا تھا. اور حضرت عمر ان کے باپ کا نام خطاب تھا تو عمر بن خطاب. عرض کی یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے نا اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے کیونکہ اس وقت نہ یہ مسلمان تھے نہ وہ مسلمان تھے. دونوں عمر مسلمان نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں لیکن وکانا احبہما الیہ عمر. اللہ کو عمر پسند تھے ابو جہل پسند نہیں تھا. پھر میرے نبی نے ایک دعا یہ بھی مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. بلکہ حدیث کے لفظ ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یا اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. اسلام کی عزت میں اضافہ فرما. کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب کے ذریعے. پہلے تو دعا یہ مانگی تھی یا اللہ دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے. اب نام نے دیا یا اللہ عمر کے ذریعے عمر بن خطاب کے ذریعے. ادھر میرے نبی نے دعا مانگی ادھر اللہ نے قبول کر لی کیونکہ یہ دعا مانگی کس نے؟ نبیوں کے امام نے. اس نے دعا مانگی جو اللہ کا پیارا محبوب ہے. پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے جو اللہ کا پیارا ہے اللہ نے کہ نبی نے دعا مانگی اللہ نے فوراً قبول کر لی. اللہ کے محبوب کی دعا کے بارے میں تاجدار بریلی کہتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد. بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج شام کو میرے نبی نے دعا مانگی اگلے دن صبح عمر فاروق حاضر ہو گئے. اتنی جلدی دعا قبول. حاضر ہونے کا سبب کیا بنا وہ آپ نے کئی مرتبہ سنا لیکن میں خاص جو باتیں وہ کر رہا ہوں. عمر فاروق اسی طرح ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. بہن بھی ساتھ ہے بہنوئی بھی ساتھ ہے. حضرت حمزہ کو کچھ دن ہوئے تھے ابھی اسلام قبول کیے تو
صحابہ کہنے لگے عمر آ رہا ہے. حضرت عمر کا مکہ شریف میں، پورے مکہ شریف میں آپ کا نام تھا، لوگ عمر کے نام سے ڈرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دار ارقم میں پہنچے، اسی دار ارقم میں چھپ چھپا کر نماز پڑھی جاتی تھی، چھپ کر، کیونکہ اس وقت اسلام قبول کرنا، کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مترادف تھا، اپنے آپ کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنے کے مترادف تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو صحابہ کہنے لگے بھئی عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ارادہ بھی ٹھیک نہیں لگتا. ابھی حضرت حمزہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو فرمانے لگے کوئی بات نہیں، آنے دو. کچھ نے کہا دروازہ بند کر دو، فرمایا نہیں، دروازہ نہیں بند کرنا، کھلا رہنے، آنے دو اس کو. اگر ارادہ اچھا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے میں اس کا سر قلم نہ کر دوں، مجھے بھی حمزہ نہ کہنا. تو جب حضرت حمزہ نے یہ فرمایا، سید الشہداء حضرت حمزہ کو کہا جاتا ہے اصل میں پہلے، بعد میں کربلا کے واقعہ کے بعد سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا. اس سے پہلے جو سید الشہداء جب کہا جاتا تھا نا، صرف سید الشہداء کہہ دیا جائے، نام نہ لیا جائے تو پتہ چل جاتا تھا حضرت حمزہ مراد. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فکر نہ کرو، آنے دو. ادھر میرے نبی تک بات پہنچ گئی بھی عمر آ رہا ہے، میرے آقا پہلے دروازے پہ آ گئے. فرمایا آنے دو، تمہیں نہیں پتا کدھر آ رہا ہے، مجھے پتا ہے. خود ہی تو دعا مانگی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا پروگرام ہے، او کب تک ہماری مخالفت کرنی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، میں مخالفت کے لیے نہیں آیا، میں تو کلمہ پڑھنے آیا. یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا. غیر مقلدین یہ ایک شاعر گزرے ہیں، اس کا نام تھا مولوی سمسام، شاعر تھا. اس نے حضرت عمر فاروق کا واقعہ اسلام لانے کا پورا شعروں میں لکھا ہوا ہے. تو جب آپ نے اسلام قبول کیا نا، اس کا اس نے منظر کشی کیسے کی. کہندا جگاں دے پیراں اٹھ کے سینے نال لا لیا، جگاں دے پیراں اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانے نو مرید بنا لیا، گوڈے دے نال گوڈا لا کے بٹھا لیا. عمر نو چودھر مل گئی عالی دربار دی، چوک مدینے والے احمد مختار دی. ایسی کیسی بات ہے، آج ہم نبی علیہ السلام کو مختار کہیں تو کہتے شرک ہے، اور سمسام کیا کہتے ہیں؟ چوک مدینے والے احمد مختار. تو بات یہ کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا، صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج گئیں. اور ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 103 ہے، اور اسی طرح امام حاکم کی مستدرک امام حاکم کی حدیث نمبر 4547 ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر نے اسلام قبول کیا، حدیث ہے قال لما اسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لما اسلم عمر، جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، نزل جبریل، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، یا رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کملی والے آقا عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آسمان والے خوشیاں کر رہے ہیں. لقد استبشر اہل السماء، آسمانوں والے خوشیاں کر رہے ہیں، خوش ہو گئے ہیں. اس حدیث کی شرح میں غیر مقلدین نجدیوں کے امام علامہ وحید السما، اس نے ابن ماجہ کی شرح لکھی ہے، وہاں پتہ کیا لکھا؟ اس کا ترجمہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں
کہ جب عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے خوشیاں کرتے ہیں تو پھر زمین والے کیوں نہ کریں؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں کریں تو کہتے ہیں زمین والے کیوں نہ کریں؟ ارے عمر کے اسلام لانے پر تو خوشی کرنی جائز ہے، تو جس نے عمر کو کلمہ پڑھایا اس کی تشریف آوری پر خوشی کرنا حرام کیسے ہو گئی؟ بدعت کیسے ہو گئی؟ شرک کیسے ہو گئی؟ بہرحال تو اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ عرض کیا آقا کیا ہم سچے نہیں؟ سچے ہیں۔ آقا کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ آقا پھر چھپ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چلتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کے پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پہلے صحابہ کو اجازت نہیں دی تھی، وہاں ادھر ہی پڑھنی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی آقا کیا خانہ کعبہ میں نہ چلے نماز پڑھنے کے لیے؟ آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب دو لائنیں بن گئیں، ایک لائن کی قیادت کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری لائن کی قیادت کر رہے تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ اعلان کیا جاتا تھا ہے کوئی رکاوٹ کرنے والا، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے تو آج سامنے آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اولو جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، فرماتے ہیں جس نے اعلانیہ اسلام قبول کیا اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھی، کسی میں جرت نہ ہوئی سامنے آنے کی۔ کسی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کس نے کہا، کب کہا؟ فرمایا جب میں نے نماز خانہ کعبہ میں پڑھنے کی گزارش کی آقا علیہ السلام کو، پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، کسی کی جرت نہ ہوئی آنے کی، تو میرے آقا نے فرمایا تھا انت فاروق، تو فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تو ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے، حوالے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ حوالے صاحب میرے پاس ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ آیا تو میں نے دودھ کا پیالہ پیا، فرمایا میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگ گیا، جو دودھ بچا میں نے عمر فاروق کو دے دیا، پھر اس نے پیا۔ صحابہ نے کیا آقا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم، اس سے مراد کیا ہے؟ علم۔ وہ دودھ کا جو پیالہ تھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا علم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوا ہے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوا ہے، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث، اس میں فرق ہے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث یہ اس میں فاعل ہے، جو حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، جو حدیث روایت کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا محدث کون ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ملہم۔ آقا کیا مطلب؟ فرمایا جس کی زبان پہ فرشتے بات کرتے ہیں، یتکلم الملائکۃ علی لسانہ، فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں، اس کو محدث کہتے ہیں۔
تو فرمایا میری امت میں اگر محدث ہے تو وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ محدث ہے میری امت کا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میں محمد کی جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن الا سالک فجن غیر فجے کا. فرمایا عمر جس رستے سے تو جا رہا ہوتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے، اس رستے پہ نہیں جاتا. یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم کی کہ شیطان، کتنی روایات ہیں. کبھی فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم یہ میرے نبی کے خلیفہ دوم برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں، انہی کے دور میں یہ سن ہجری شروع ہوا. سن عیسوی تو چل رہا تھا نا پہلے بھی، لیکن سن ہجری کیسے شروع ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹنگ بلائی صحابہ کرام کی. میٹنگ بلا کے فرمایا بھائی سن عیسوی تو چل رہا ہے، اب ہم نے بھی اپنا کوئی سن شروع کرنا ہے، کون سا کریں، کب سے کریں؟ کسی نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا اس سے کر لیں. کسی نے کہا جب نبوت کا اعلان کیا اس سے کر لیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ فرمائیں ابو الحسن آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے پیر علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی نا اس سے شروع کر لیں. تو اسی لیے سن نے ہجری شروع کیا عمر فاروق نے، اور یہ شروع ہوا مولا علی کے مشورے پر. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق نازل کر دیا. حق اس کی زبان پر اور اس کے قلب پر رکھ دیا، دل پر رکھ دیا. اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. اب اس ایک جملے میں میرے نبی نے کتنے مسئلے حل کر دیے، کتنے اشارے دے دیے. ایک تو یہ بتا دیا کہ عمر فاروق جو ہے نا اس میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں جو نبی میں ہونی چاہیے، لیکن یہ نبی نہیں ہے. یہ نبی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ختم نبوت ہو گئی ہے. اور دوسرا نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد اگر نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو پھر عمر نبی ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ میرے بعد گنجائش ہی نہیں، عمر میں وہ ساری صلاحیتیں ہیں لیکن نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. یہی بات جو قادیانیوں کو سمجھ نہیں آتی. میرے نبی نے جب فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس کے بارے میں نئی تشریحات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب زبان مصطفیٰ سے نکل گیا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، اس کے بعد کسی تشریح کی، کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں. تو یہاں تک فرما دیا اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے. اب یہ جو بات میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں. اور پھر کتنی آیتیں ایسی ہیں
جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی سے نازل ہوئی، یعنی ان کی خواہش سے نازل ہوئی۔ علماء نے کئی آیتیں جمع کی ہیں، میں ساری تو نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ چند ایک دو پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ اتخذتو من مقام ابراہیم مصلی، آقا کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناتے، یعنی اس کے پاس نماز پڑھتے۔ اب یہ جملہ بولا عمر فاروق نے، اللہ کی طرف سے آیت کون سی آئی؟ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا ابراہیم کے جائے کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ تفسیر خازن تفسیر در منصور میں ہے، فنزلت، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ کاش ہم نبی پاک، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے مصلی بنا لیتے۔ جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا محبوب پیارے تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے لیے وہ بھی کافی ہے جو آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نزلت، یہ نازل اس وقت ہوئی جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، تفسیروں میں لکھا۔ اور اسی طرح یہ آپ کو پتہ ہے، یہ میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات آپ کو بیان کی ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی یہ بات کی تھی کہ پہلے روزہ یہ تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھاؤ، جب نیند آ گئی اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ دوسرا، رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا، پاس نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اور کچھ اور لوگ بھی چلے گئے، اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آقا ہم سے یہ کام ہو گیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر فاروق نے آ کے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، احل لکم لیلۃ الصیام، فرمایا حبیب پیارے ہم نے فرمایا رمضان کی راتوں میں آپ کے لیے حلال کر دیا الرفث الی نسائکم، کہ تم اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہو۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، کام تو کیا تھا عمر فاروق نے اور چند صحابہ نے مل کر، لیکن قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند بزار اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ملک شام میں گیا تو وہاں ایک عیسائی پادری نے وہ مجھے بلایا، مجھے کھانا کھلایا، مسافر سمجھ کر، اور مجھے کہنے لگا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ فرمایا کون سی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عمر ہے۔ والد کا نام؟ فرمایا خطاب ہے۔ اچھا، کاغذ دیا اور قلم دیا، کہنے لگا یہاں مجھے امان لکھ کر دو۔ فرمایا میں کوئی بادشاہ ہوں؟ میں کوئی خلیفہ ہوں؟ میں تجھے امان کس بات کی لکھ کر دوں؟ اس نے کہا میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، آسمانی کتابوں میں نے پڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، اور یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ جو مصر ہے نا یہ فتح کرے گا تو عمر فاروق کرے گا، یہ کرے گا فتح۔ تو جب مصر فتح کرے گا نا، یہ فاتح کی حیثیت سے آئے گا، تو اس وقت آپ بطور خلیفہ ہوں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تو اس لیے مجھے امان ابھی لکھ کر دے دو، اگر میں زندہ ہوا اس وقت
تو کم از کم میرے پاس سند ہوگی, میرے لیے کوئی رعایت تو ہوگی نا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب اس نے مجبور کیا, آپ نے لکھ دیا, سائن بھی کر دیا. اب پھر وقت آیا جب مصر فتح ہوا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں گورنر مقرر کر دیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ کو بلایا گیا کہ امیر المومنین آپ بھی تشریف لائیں, ذرا وزٹ کر لیں. جب میرے سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے, ایک بات تو یہ ہے, جب تشریف لے گئے تو آپ کا ایک غلام ساتھ تھا, سواری ایک تھی. اب اگر دونوں بیٹھتے تھے سفر لمبا تھا, سواری کے لیے مشکل تھا. اگر ایک بیٹھتے, عمر فاروق بیٹھتے تو پھر بھی مناسب نہیں تھا, غلام پیدل چلتا اور آپ اوپر بیٹھتے. فرمایا بھی ہم نے سفر کرنا ہے دونوں نے, ہم رستہ طے کریں گے کہ اتنا سفر میں نے اوپر بیٹھ کے کرنا ہے, آپ آ کے نکیل پکڑ کے چلیں, اور اتنا سفر آپ اوپر بیٹھ کر کریں گے, میں نکیل پکڑ کے چلوں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کرتے گئے, کبھی وہ بیٹھ جاتا اونٹ پر, کبھی وہ بیٹھ جاتا. جب وہ پہنچ گئے شام میں اور مصر میں, تو ہوا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے نا, تو دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کی باری آ گئی سوار ہونے کی. عرض کرنے لگا میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں. فرمایا کیوں دیتا ہے, اپنی باری لو, اپنی باری لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آگے آگے نکیل پکڑ کے چلوں گا. نہیں جناب آپ خلیفہ وقت ہے. فرمایا اگر میں پیدل چلوں پھر بھی خلیفہ ہوں, اگر اوپر بیٹھوں پھر بھی خلیفہ ہوں. میں نے باری تبدیل نہیں کرنی. اب جب اس شان سے داخل ہوئے, بڑے بڑے لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ جس سے پورا کفر کامتا ہے اس عمر کو تو دیکھیں. تو پوچھنے لگے جناب وہ جو سواری پر بیٹھا ہے کیا وہ امیر المومنین ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. صحابہ نے فرمایا وہ امیر المومنین نہیں, وہ تو ان کا غلام ہے جو نکیل پکڑ کے آ رہا ہے, یہ امیر المومنین. آپ کے اس حسن اخلاق کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. تو جب وہاں پہنچے نا, وہ عیسائی پادری بوڑھا ہو چکا تھا, وہ لے کر آ گیا کاغذ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. بڑے خوش ہوئے اور مسکرائے, کہنے لگا میں نے آپ سے عرض کی تھی یہ بات, یہ آپ نے مجھے امان لکھ کر دی تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی گورنر سے فرمایا اس کا خاص خیال رکھنا. تو یہ ہے امیر المومنین. اور میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا عمر تو کیا کہتا ہے, اس بارے میں تیرا کی نظریہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اتنا بتاؤ یہ رشتہ کس نے کروایا تھا, یا رسول اللہ یہ شادی کا حکم کس نے دیا تھا؟ فرمایا اللہ نے. تو یا رسول اللہ اللہ کیسے آپ کے لیے ایسی ویسی بیوی کو پسند کر سکتا ہے, کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ فرمایا اب تو کیا کہتا ہے؟ عرض کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میں اللہ پاک ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ جو جب عمر فاروق نے یہ بات کی بالکل وہی جملہ قرآن کا آیت مان کے نازل ہو گیا, یا اللہ تو پاک ہے, اور یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے, بہتان ہے. یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے حکومت چلائی. اب عدل عمر, عدالت عمر کا الگ ٹاپک ہے اور لمبا ٹاپک ہے. اس سے ایک دو مثالیں دے کر آگے چلتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک ملک کے بادشاہ کی بیوی کو کچھ تحفے بھیجے, ان سے تعلق ہو گیا, تحفے بھیجے. اس نے جواب میں ہیرے جواہرات بھیجے. اس نے عطر بھیجا, اس نے ہیرے جواہرات بھیجے.
सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, फरमाया तूने इधर भेजा था। उसने जवाब में हीरे जवाहरात भेजे हैं, लेकिन तुझे पता है जो गुलाम लेकर गया था वो सरकारी था, इसलिए थोड़े बहुत ले लो, बाकी माले गनीमत माले बैतुल माल में जमा करवाओ, क्योंकि सरकारी खर्चा हुआ था। यह है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। निजाम चलाया तो ऐसे चलाया। शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को पहरा दिया करते थे। पहरा कि कोई चोर वगैरह मदीना शरीफ में ना आए। पहरा देते देते इजालतुल खिफा अन खिलाफतुल खुलफा की चौथी जिल्द में शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी नकल फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं। पहरा देते देते एक मकान के पास गए। वो एक गरीब गवालन 2 जन का मकान था जो दूध बेचती थी। उसके मकान के पास गए तो आवाजें आ रही हैं। फरमाया आधी रात की बात, आधी रात का वक्त है, ये कौन बातें कर रहा है। गौर किया तो वो औरत अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दो। और लड़की आगे से कहती है, अम्मी जी मैंने तो दूध में पानी नहीं मिलाना। कहने लगी, बेटा हम गरीब हैं, अगर दूध में पानी मिला देंगे ना तो हमें पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, दूध भर जाएगा। कहने लगी, अम्मी जी हमारे अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त का हुक्म है कि कोई दूध मिलावट ना करे, मैंने तो दूध में पानी नहीं मिलाना। फरमाया, बेटा यहाँ अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त कौन से बैठे हैं, मिला दे। कहने लगी, अम्मी नहीं मैं नहीं मिलाऊंगी। अगर खलीफा वक्त नहीं देख रहे, खलीफा वक्त का रब तो देख रहा है, मैं नहीं मिलाऊंगी। उमर फारूक ने सुन लिया, उनके घर के दरवाजे पे यूं करके काटी लगा के निशान लगा दिया। आपका एक बेटा था आसिम, आपने कुछ बंदे भेजे, फरमाया पता करके आओ कि वो जो ग्वालन है, गरीब ग्वालन, उसने अपनी बेटी का कहीं नाम तो नहीं लिया, मंगनी तो नहीं की। अगर ना की हुई तो बताना। उन्होंने आकर बताया मंगनी नहीं हुई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने चंद साथियों को साथ लिया, उस ग्वालन के दरवाजे पे चले गए। जहाँ दरवाजा खटखटाया, ग्वालन बाहर आई, वो डर गई, कहीं हमारी किसी ने शिकायत कर दी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बीबी डरने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना बता दो तुमने अपनी लड़की का कहीं रिश्ता किया कि नहीं। कहने लगी नहीं किया। फरमाया, फिर मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगने आया हूं। अब उमर फारूक ने क्या देखा, गरीब है, अमीरुल मोमिनीन हो तो वो रिश्ता किसी अमीर कबीर से मांगता, वो खुश होकर दे देते, लेकिन उस गरीब ग्वालन से रिश्ता मांगा। क्या देखा, हुस्न नहीं देखा, माल नहीं देखा, नस्ब नहीं देखा, सिर्फ एक चीज देखी है। क्या देखा, लड़की की दयानतदारी देखी कि जो दूध में पानी नहीं मिलाती वो मेरे लड़के की औलाद के सिलसिले में भी बेईमानी नहीं करेगी। तो हुआ क्या, फिर उन्हीं की औलाद से लड़की पैदा हुई जिसका नाम उम्मे आसिम था। उसका निकाह हुआ अब्दुल अजीज से। अब्दुल अजीज को अल्लाह ने बेटा दिया जिसका नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ये उमर बिन अब्दुल अजीज वो हैं, इनकी भी खिलाफत की मिसालें लोग देते हैं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे का खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते फरमाया, या सारिया तो अल जबल अल जबल अल जबल। सारिया पहाड़ की तरफ तवज्जो कर। सारिया ये जंग हो रही थी ईरान में नहावंद के मकाम पर। आज ईरान वाले जो है वो उमर फारूक के नाम से पता नहीं क्यों चलते हैं। इस ईरान को फतह करने वाले तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जब ईरान फतह हुआ था तो बादशाह की बेटी माले गनीमत में आई थी जिसका नाम था शहरबानो। ये शहजादी थी बादशाह की, सोने से भरी हुई थी, आला किस्म का लिबास था इस पर।
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہر بانوں کا نکاح مولا علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، جن سے اللہ نے امام زین العابدین عطا کیا۔ وہی امام زین العابدین جن سے آگے میرے مولا حسین کی نسل چلی ہے۔ اس عورت کا نکاح، شہر بانوں کا نکاح امام حسین سے کرنے والے اور امام حسین کے لیے اس عورت کا انتخاب کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں پورا باب باندھا ہے چاروں کے حوالے سے، تو حضرت مناقب عمر فاروق جو لکھے تو اس میں نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چوک میں دیکھا مولا علی بھی کھڑے ہیں، حضرت امام حسن حسین بھی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو فرمایا او شہزادو کیا عمر کے بارے میں تم گواہی دیتے ہو کہ میں انصاف کرتا ہوں؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دونوں شہزادوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹو دو گواہی، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ عمر نظام حکومت میں انصاف کر رہے ہیں۔ اب جس کے انصاف کی گواہی میرے پیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں، ان کے انصاف میں شک کون کر سکتا ہے؟ جب بھی عدالت کا ذکر آئے گا تو فاروق اعظم کا ذکر لازمی آئے گا۔ وہ سامنے والی گھڑی کھڑی، اپنی گفتگو کو سمیٹنے لگا، میں اس گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، ابھی اس میں تو ٹائم 10 منٹ باقی ہیں، لیکن ٹائم ویسے ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی دینا، اور دینا بھی اپنے محبوب کے شہر میں۔ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اکثر، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ موت دینا تو نبی کے شہر میں دینا اور دینا بھی شہادت کی۔ اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول کر لیا۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگے آپ امیر المومنین ہیں، مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ مجھ سے روزانہ خراج لیتے ہیں 4 درم۔ فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ کہنا میں چکیاں بناتا ہوں، چکیاں تیار کرتا تھا۔ فرمایا تیرا کاروبار ٹھیک ہے، 4 درم کو زیادہ تو نہیں۔ اس کو اس بات کا غصہ آیا، کہنے لگا اچھا سارے لوگوں کو انصاف دیتے اور مجھے انصاف نہیں دیا، کام نہیں کرواتے؟ فرمایا اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے یہ کچھ زیادہ تو نہیں، جتنا تیرا کاروبار ہے 4 درم کیا کہتے ہیں؟ بس اس نے اسی دن سے پروگرام بنا لیا، 2 دھاری خنجر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے وقت صفیں سیدھی فرما رہے تھے، وہ بھی صف میں کھڑا تھا۔ ایک روایت کے مطابق نماز شروع کر لی، ایک روایت کے مطابق ابھی شروع کرنے لگے تھے کہ اس نے خنجر کے وار کر دی۔ جو وار ناف کے نیچے ہوا نا، اس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟ یہ حضرت نے فرمایا جلدی لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے بڑی شارٹ کر کے نماز پڑھائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا، لیکن وہ جام پر نہ ہو سکے۔ اب اس میں اختلاف ہے، کچھ نے کہا 27 ذوالحج کو، کسی نے کہا 26 ذوالحج کو آپ کا وصال شہادت ہو گئی، لیکن جو معتبر اور جمہور کا قول ہے وہ 1 محرم ہے۔ 1 محرم کو یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں نا کہ 1 محرم کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، تو پھر جو عید غدیر والے کہتے ہیں تم ہمیں کہتے تھے کہ یوم عثمان پر تم نے عید غدیر منایا اس لیے کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، تو تم نے 1 محرم میں مولا حضرت عمر فاروق کی شہادت مناتے ہو تاکہ لوگ اہل بیت کی شان نہ بیان کر سکیں۔ ارے اللہ کے بندے وہ 1 محرم ہی ہے، باقی پورا محرم شان اہل بیت ہی ہوتی ہے۔
हम खुद शान अहले बैत बयान करते हैं और डंके की चोट से करते हैं, क्योंकि सुन्नी होता ही वो है। अहले सुन्नत इतना प्यारा मसलक है कि अल्लाह के किसी प्यारे का ये मुखालिफ है ही नहीं। सहाबा के दर का भी गदा है, आल के दर का भी गदा है, अजवाज के दर का भी गदा है, तो मेरे आका तो सुन्नी तो हर वली के दर का गदा है। ये सबसे मोहब्बत करने वाला है, किसी से बुग़्ज़ रखता ही नहीं। तो इस तरह फिर आपका ये यौम शहादत, तो कोशिश करें यकम मुहर्रम को अपने अपने घरों में, ये आपका यौम शहादत है, इसाले सवाब के लिए ये खाना पकाकर जब कलाम पाक पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर आपको इसाले सवाब किया